چیز تھی. آج ایمان ایک پیراہن ہے، جس طرح سے چاہو اور جب چاہو پہنو، جب چاہو اتارو. آج اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو بھی جن کو اپنی نگاہ میں بلند ہے، باپ دادا کی ریت چلی آ رہی ہے، دنیا میں شعرا ہے کہ یہ امام ہے، یہ مجتہد ہے، جانتے بوجھتے کہ اللہ کی کتاب کے خلاف انہوں نے کہا ہے، ان کی ابھی تک عزت ہو رہی. وہ رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کا نام جپا جاتا ہے. یہ اپنے مالک کے ساتھ سچے بن جاتا ہے. اسی لیے مالک نے فرمایا تمہارا کوئی ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے جب تک کہ تم ہمارے دشمنوں، ہمارے خلاف بات کہنے والوں سے کفر نہ کرو. میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. ایمان کی اصلی آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں مثبت کہ تم اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر گردن جھکاتے ہو، بلکہ جو خدائی کا دم بھرتے ہیں، سنگھاٹن پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دم کے پچ رہے ہیں، ان کو للکارو، ان کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کرو. تب تمہاری وفاداری مالک کے معیار پر پوری اترے گی. ورنہ اس کے بعد وہ آگ ہے کہ جھلسا دے گی، کھالے کے ساتھ جھلس جائے. تو یہ نہیں کہ دنیا کی طرف سے موت آ جائے، بلکہ بدلنا ہم دونوں کر دے گا. ہم نئی کھانے بناتے جائیں گے تاکہ اصلا کمی نہ آئے تمہارے عذاب میں. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ یونیاں لگوتے ہوئے پیٹ کی آگ میں جل رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، سب پر چھت میسر نہیں ہے، پریشان منہ ہے، گردالور پورا بدن ہے، کسی محفل میں جانا چاہے جیسے حدیث میں آتا ہے ربا اشسا اکبرا مدفوم بالابوابی لوقت مان اللہ علیہ برا. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اکبرا غبار آلود بدن ہے، اشعثا بال پریشان ہے، مدفون بالابواب کسی محفل میں جہاں دربار ہوتے ہوئے داخلے کی کوشش کرے، دھکا دے کر ہٹا دیا جائے گا. چہرے پر نگاہ ڈالیے، اپنے کپڑے ملاحظہ فرمائیے. فرمایا اس کا دنیا کے لحاظ، دنیا کے معیار پر اس کی یہ کیفیت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا عالم یہ ہے، اس کا خلوص اور اس کا ایمان، اللہ کی راہ میں فداکاری کا جذبہ اور عزم اس کے دل کے اندر ایسا ہے کہ لوقسم علی اللہ لا برا. اگر مالک کو کوئی قسم دے دے، وہ لوقسم علی اللہ باللہ نہیں ہے، اگر اللہ کو کوئی قسم دلا دے تو مالک اس کی قسم کی لاج رکھے گا، قسم کو تو قسم میں حادث نہیں ہونے دے گا. تو یہ مسئلہ ہے آج اسی ایمان کے اوپر ساری دنیا کا، جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہر چیز خرابی اور بڑی خالص ایک ایمان. اسی لیے جب بھی کوئی آیا ہے اللہ کی طرف سے، سب سے پہلے ایک ہی بات ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پہلے اس رشتے کو غلامی کے مالک کے ساتھ استوار کر دیا جائے. اس کے بعد یہ پہلا پتھر ہے اس عمارت کا، انسانی ایمان کا اور زندگی کی. کسی پتھر یہ صحیح ہے تو اس کے بعد جو عمارت اٹھے گی، پھر اس کے بعد سریا تک جانے میں بھی کیا شک ہو سکتا ہے، اللہ اسی کو قبول کرے گا. چاہے 10 سال اس کو مہلت ملے یا ایک لمحے کے لیے وہ دیے اور پھر سانس اس کی مار جائے. آج دنیا میں سب سے بڑا غضب جو ہو رہا ہے، مالک کا کھاتے ہیں، اس کی زمین دھرتی پر ڈالتے ہیں، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ اس کے دشمنوں کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی مالا جپتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں. کسی نہ کسی صورت میں کوئی بزرگ مانے جاتے ہیں، وہ اور نظر نیازیں ان کی ہو رہی، غباریں ان کی ہو رہی. کوئی بادشاہ سردار اقتدار والا ہے، اس کے قانون کی بے چونچرا خوش دلی کے ساتھ اس کی پیروی ہو رہی ہے. سارا قدر ہے اور اس قدر کا انجام انتہائی شدید ہے. اللہ توبہ کی مجھے توفیق دے اور پروردگار ہر ایک کو توبہ کی توفیق دے. اور اس کے بعد پھر اس موڑ کے آگے جو منزل آتی ہے، بس ایک موت کا موڑ ہے. ایمان و تقوی کے ساتھ کوئی اگر اس کو پار کر لے تو اس کے بعد پھر منزل ہے، اور منزل کے لیے مالک فرماتا ہے پھر وہ ہے لہم فیہا ما یشاؤون. پھر وہ سرمدی زندگی ہے کہ صرف ان کی مشیت راج کرے گی، ان کی مشیت میں بھی مداخلت نہ کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے. خالدین ایک دو دن کی بات نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. اور بفرض محال کوئی ان کی مشیت میں مداخلت کر دے یا کوئی دل کی آئی پوری نہ ہو تو مالک فرماتا ہے کان علی ربک وعدا مسئولا. یہ مالک نے جو وعدہ کیا ہے اپنے کو مسئول بنایا ہے. بفرض محال کہ کسی کی کوئی خواہش پوری نہ ہو، دل میں کروٹ لے مچل کر رہ جائے تو مالک فرماتا ہے وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ مالک تم نے وعدہ کیا تھا میری مشیت کے اندر یہ مداخلت.
تو یہ انداز ہے مالک کا بیان کرنے، یہ دو انتہا ہے اور یہ ایمان سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، جس میں ایمان نہیں اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان جس کے اندر صحیح ایمان نہیں ہے اس کے اوپر کچھ فرض نہیں کیا سوائے آپ کے۔ یہ نمازیں ہیں، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نمازیں تو ہم نے وقت کے لحاظ سے مومنوں کی یہ فرض کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان لاؤ تم پر روزہ فرض ہے۔ اور یہ سب آج سنت کے اندر اصلاح کر رہے ہیں، نماز پڑھوا رہے ہیں، روزے رکھوا رہے ہیں، جو اس کے محل نہیں ہے، جن کے اندر پہلے ایمان کی چیزیں تھیں۔ اللہ سے ان کو الگ کرو، قبر پرستیوں سے یہ نظر نیازیں ہو رہی ہیں، پکاریں ہو رہی ہیں، میلادیں ہو رہی ہیں، ان سے منع کرو۔ اور یہ مشکل کام ہے، اس میں چوٹیں کھانا پڑتی ہے اور پھر ہمت پر سیلانیاں کرتے ہیں، زخم شرانہ باد چاٹنا پڑتے ہیں، اور اس امید پر کہ اللہ راضی ہوگا یا نم کی آگ سے بچ جائے گی۔ یہ آواز ہے بھائی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 20ویں صدی کے آخر میں توحید کی آواز اٹھائی، ایمان خالص کے بنیاد کے اوپر رد شرک کیا اور کفر بالطاغوت کیا، کہ جس نے بھی انگلی رکھ کے ان کے نام لیے گئے، یہ ہیں ان ظالموں کو سروں کے اوپر بٹھاتے ہو، ان کو امام مانتے ہو، ان کو امیر جماعت مانتے ہو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ غدر کیا ہے، ایمان عقیدے کو پیچھے پھینک کے اپنی بات چلوائی ہے۔ تو یہ بہت بڑی شدید آزمائش کے اندر خود ڈاکٹر صاحب کی اپنی جماعت آ گئی، کیونکہ دعویٰ بہت بڑا تھا، دعویٰ بہت بڑا تھا کہ ہم ایماندار ہیں اور باقی سارے وہ ہیں کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سارے کے سارے، کوئی ایک بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، صوفیہ کا تو کہنا ہے کیا، ایک ایک کے شرک اور کفر کے اوپر چوٹ ماری گئی۔ اور پھر کہا گیا کہ پہلے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، اور جنہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا ہے ان کے ساتھ پھر تمہارا کیا تعلق ہے، وہ امام تو کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ دعوت اس انداز سے اٹھی، اس کے اندر آہستہ آہستہ یہ شدت آتی جا رہی تھی، اور ایک امید پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا، یا تو شہادت کی آرزو کے ساتھ جو دل اچھل رہا تھا وہ مالک اس خواہش کو پورا کرے، یا اللہ کے دین کو یہاں سربلند دیکھیں اور وہ خوشی حاصل ہو، آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اس انداز سے یہ دعوت آگے بڑھ رہی تھی، اور ابلیس کی نظر تھی اپنے کارندوں کے ذریعے، اپنے چیلوں کے ذریعے، جنات میں سے جو اس کے شاگرد ہیں، اور انسانوں میں سے یہ مولوی اور پیر خاص کر یہ آگے آئے، اور انہوں نے ایسا اس ایمان عقیدے کی گویا روح نکال دی، اور محمد حنیف نے جو میرے جماعت بنائے گئے تھے، اس بات کو آگے بڑھانے کی بجائے اس ظالم نے جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کا شرک پھر اس جماعت کے اندر داخل کر دیا، اور یہ کہ انبیاء جو ہیں یعنی ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تھے، یہ اس نے بے ایمان نے، اور اس سے بڑا ظلم کے اوپر ظلم یہ ہوا ہے کہ کتنے اس کے ماننے والے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس طاغوت کا، اس نے جو طاغوت بنا ہے 21ویں صدی کا شروع کا یہ طاغوت، بہت بڑا طاغوت جس نے مومنوں کو مشرک بنا دیا، مرتد بنا دیا۔ اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ان سب کو کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ آپ علی انجینئر کو بھی اسی وجہ سے پکڑتے ہیں کہ کیونکہ وہ کہتا ہے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا جرم کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو ان کے پیچھے، ان مشرکوں کے پیچھے، فرقہ پرستوں کے پیچھے۔ تو بتاؤ اگر جب تک وہ لائن نہیں لگے گی خیر کیسے آئے گی؟ اگر یہ مکس کھچڑی رہے گی، کفر و شرک کو ملا کے چلو گے، سب ملے آپس میں بھائی بھائی ہیں جی، کیا نواز شریف صاحب کہتے ہیں قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں شیعہ ہمارے بھائی ہیں، اور تیسرے کہتے ہیں وہ جو ایرانی انقلاب آیا ہے ہمارے بھائیوں کو اسلامی انقلاب مبارک ہو۔ بتاؤ تو وہ خیر کب آئے گی؟ وہ لائن کہاں لگے گی؟ وہ دو حصوں میں کے اندر کیسے وہ جو پیدا ہو جاتی ہے کشمکش، ایک ایماندار اور ایک کافر مشرک، وہ کدھر ہوگا؟ اس کا تو تم وقت ہی نہیں آئے گا تمہارے اوپر۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے، سب کے ساتھ ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ سوائے اللہ کے ایمان کے معاملے میں، چاہے تبلیغی نصاب والے ہوں، جماعت تمہاری کتابوں کے اندر شرک کو میں نے لکھا تھا یا ہم نے لکھا تھا، یہ ڈاکٹر عثمانی نے لکھا تھا؟ بتاؤ تم اس کو بغل میں دبا کے عرصہ دراز سے صدیاں بیت گئیں کہ حضرت نے کیا راہ دکھائی ہے، کیا تبلیغ کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، جب دوسروں نے دکھایا کہ یہ رہنمائی نہیں، یہ ٹھگ تھے، ان کے کفر و شرک کے ان کے واقعات کتنے موجود ہیں اس کے اندر، بتاؤ ان کو سینے سے لگا کے تم تبلیغ کر رہے ہو۔ یہی دیوبندیوں کا معاملہ ہے، قائد علماء دیوبند اٹھا کو، ایک عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 2، کون سا شرک ہے جو اس کے اندر نہیں ہے؟ واسطے وسیلے کا شرک، قبر پرستی کا شرک،
محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، مقبول بندوں کو۔ شبیر احمد عثمانی نے اسی کو آگے بڑھایا، تقی عثمانی اسی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بتاؤ، یہ سارے کے سارے اشرف علی تھانوی اور سارے اس کے اندر ملوث ہیں۔ کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، تو پھر ہماری کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کی کتاب کو انہوں نے جھٹلا جھٹلا کے مرے ہیں، اور آج مسلمانوں کو قبر پرست بنا دیا، فرقہ پرست بنا دیا، اور پوری طرح یہ ان کی جو قبر پرستی ہے یہ بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اور ہندو اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے تم مورتی کی پوجا نہیں کرتے ہو مسلو، تم اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہو، تمہارے بابا جی قبر کے اندر لیٹے ہوئے، وہاں چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، رسول میلے ماتھے رگڑے جا رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، وہاں جنتی دروازے لگا دیے نامراد قبروں کے اوپر، اور پھر کہتے ہو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، تم اللہ کے دین کو نافذ کرو گے۔ کوئی کہتا ہے میں نظام مصطفیٰ لے کے آؤں گا، کوئی کہتا ہے ہم اسلام لے کے آئیں گے، کوئی کہتا ہے میں مدینہ ریاست کام کر دوں گا۔ بھائی مانو، پہلے اپنے شرک سے توبہ کرو، جو شرک تمہارے اوپر ہے لگا ہوا ہے۔ کوئی پٹے بندواتا ہے یا علی مدد کے، کوئی ماتھے ٹیکتا ہے جا کے مزاروں کے سامنے، نامراد قبروں کے سامنے جا کے، بت پرستی ہے یہ۔ اور پھر جمہوریت کا نظام بتاتے خود ایک مشرکانہ نظام ہے۔ تو اس طرح کھول کھول کے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچے، شاید کوئی اندر کوئی چھپی ہوئی اگر کوئی ذرہ رمق ہو کسی ایمان کی یا غیرت کی تو وہ جاگے، لیکن وہ نہیں جاگ رہی ہے۔ مردے مردے ہو گئے، پوری طرح قوم مردہ ہو گئی ہے، ان کے اندر ذرا بھی ایمان کی رمق نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، کوئی کروڑوں خربوں میں کوئی ایک ہو جس کے اندر کوئی اللہ کا وقار ہو، ورنہ جس کو بھی میں نے دیکھا ہے جس سے بھی بات ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد اپنے علماء کے ساتھ، اپنے امیروں کے ساتھ اور اپنے اکابرین کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ ان کا کفر و شرک ان کے منہ کے سامنے بھی رکھو پھر بھی ان کی عقل نہیں آتی ہے۔ یہ تمہاری حضرت ہے، ان پر ناز کرتے ہو، کون سا شرک ہے جو اس نے نہیں پھیلایا ہے؟ تو لیکن ان کی سمجھ میں نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کا بہترین علاج جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، زبردست علاج ہے ان کا، بالکل وہاں جائیں گے یہ، جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اور ایسے مول کے اندر جو اللہ کا نام لے کر اٹھیں گے اللہ کے بھروسے کے اوپر، اور پھر کسی کی پرواہ نہ، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، ذرہ برابر کسی کے چھوٹے اور بڑے کا خیال کیے بغیر، جب تک ایمان خالص کی بات سامنے نہیں آئے گی اور جنت کے شوقین آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک خیر نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، وہ غیور رب ہے، وہ غیرت والا رب ہے، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا نہ وسائل کو دیکھتا ہے، وہ تو وسائل کا خالق ہے، رب ہے، وہ تو صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ مالک کا کون ہے، مالک سے محبت کون کرتا ہے، اللہ کے وقار کا کون خیال رکھتا ہے۔ آزمائش صرف اس کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدم رکھے، مالک ہمارے باصلاحیت ساتھی ہمیں ملیں، یہ جماعت بڑھتی جائے، کیونکہ یہ بڑی مضبوط بنیاد کے اوپر یہ پہلی اینٹ اب رکھی گئی ہے الحمدللہ، اور بالکل ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، نہ ذہنی مروبیت ہے۔ الحمدللہ اب ہمارا حبل اللہ 28 نمبر بھی آ گیا ہے، اس کے اندر مضامین ہیں، پڑھیں، اس کے اندر ان شرک اور کفر پھیلانے والوں کی پوری طرح نشاندہی کی گئی، ان کا نام لے کے، اور ماشاءاللہ وہ ہمارے مراکز میں پہنچ گیا ہے۔ اس کو بانٹے، اللہ کے بندوں پڑھو، اور لٹریچر بھی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر دعوت دو اللہ کے بندوں، کیسٹیں ہیں، ہر جگہ یہ توحید کی دعوت پھیلاؤ، ہر طریقہ اختیار کرو تاکہ یہ دعوت پھیلے، لوگوں تک پہنچے، اور انسانیت جو آج شرک اور کفر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہے، کوڑے میں ہے، اللہ کے عذاب کے کوڑے اس کے اوپر برس رہے ہیں، اس سے اس کو نجات ملے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، باقی سب طریقے شیطانی طریقے ہیں۔ توحید کی دعوت اٹھنی چاہیے۔ اب نماز روزے کے اہل نہیں ہیں، ان کو نماز روزے کا کون کہے گا؟ یہ تو پہلے ایمان لاؤ، پہلے تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرو، مسلک چھوڑو، فرقے چھوڑو، کفر و شرک چھوڑو، پھر تمہارے اوپر نمازیں ہیں، پھر تمہارے اوپر عمرہ حج اور جتنی چیزیں، زکوٰۃ پھر دینا۔ پہلے ان کافروں مشرکوں کو اپنا امام مانتے ہو، اللہ کے دشمنوں کو، اور پھر زکاتیں دیتے ہو، پھر روزے رکھتے ہو اور عمرے کرتے ہو، تو سمجھو تمہارا یہ عمل قبول کرے گا، تمہارے منہ پر مارا جائے گا۔ تم نے ایمان کے ساتھ غداری کیا، غدار ہو، کلمے کے غدار ہو۔ جنہوں نے کلمے کو مانا تھا ان کو اللہ نے عزت دی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی رکوع سجدہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اور کوئی نظر و نیاز نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، کسی اور کا طریقہ اب نہیں چل سکتا ہے۔ کتنے ظالم ہیں جو اپنے اکابرین کا نام لے کے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلا جو کفر شرک پھیلاتے رہے۔ ہمیں صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا چاہیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل گویا ان کو کہا کہ یہ ہے